औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अपने जब इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती हूँ तो कई दफ़ा मैं ये महसूस करती हूँ कि कुछ चीज़ें जब अपनी जगह से हट जाती हैं तो वो चीज़ें खूबसूरत नहीं लगती और उनकी अहमियत भी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ड्राइंग रूम में आते हैं तो ड्राइंग रूम में अपने ही एक इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। सोफ़ा सेट होता है, कुर्सियाँ होती हैं जहाँ पर मेहमान आकर बैठते हैं और गपशप लगाते हैं। अगर हम बेडरूम की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर यकीनन हमारे बेड्स होते हैं जहाँ पर हम सोते हैं। लेकिन अगर हम ड्राइंग रूम में मेहमानों के लिए जो चंद घंटों के लिए आते हैं हमसे गपशप लगाने के लिए, मिलने के लिए, तो उनके लिए हम वहाँ पे बेड बिछा दें और उनको वहाँ पे लिटा दें 3-4 घंटों के लिए कि आप यहाँ पर रेस्ट करें। या हम बेडरूम में जाकर अपने बेडरूम में जाकर सोफ़ा सेट रख दें और सोने के लिए हम सोफ़ों पर लेट जाएँ। तो ये बिल्कुल मिसप्लेस, हर चीज़ जो है वो अपनी जगह से हट जाएगी और ना सिर्फ ये कि वो चीज़ बुरी लगेगी बल्कि हमें कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल इसी तरह से रिश्तों की बात होती है। जब रिश्ते अपनी जगह से हट जाते हैं तो वो बहुत से मसाइल पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने इर्द गिर्द जब नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे कई दफ़ा इस तरह महसूस होता है कि कुछ लोग कुछ अपनों की खातिर कुछ दूसरे अपनों से तर्क ताल्लुक़ कर लेते हैं। मैंने ये देखा, मैं एक दफ़ा किसी हमारे कोई जानने वाले हैं उनसे मैं मिली तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने फ़लाँ भाई से मिलूं, उनसे उनके पास बैठूं, उनसे बातें करूं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इस बात को। तो मैंने पूछा क्यों? तो कहते कुछ हमारे इख्तिलाफ़ात हुए थे तो उसके बाद बच्चे इस कदर मुतनफ़र हुए कि वो नहीं चाहते कि मैं उस भाई से मिलूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे मिलूँ, मुलाकात करूँ, मैं बहुत तरसता हूँ उसके लिए, लेकिन अपने बच्चों की खातिर बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। इसी तरह फिर कई और वाक़यात भी मैंने देखे हैं कि जो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि अपने बहन भाइयों से नहीं मिल पाते या अपने माँ बाप से नहीं मिल पाते। किस वजह से? कि उनकी बीवियों की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने अपने बहन भाइयों से या अपने माँ बाप से ताल्लुक़ नहीं रखना। वो इस बारे में कुछ पाबंदियाँ उन पर, अपने शौहरों पर आयद कर देती हैं और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ वो उन्हीं बीवियों के पीछे लगकर जो बच्चे हैं वो भी उसी नक्शे कदम पर चलते हैं और वो भी फिर अपने जो वालिद हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपने फ़लाँ से नहीं मिलना, फ़लाँ से मिलना है। और इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ बच्चे अपनी माँओं को मना कर देते हैं कि आप अपने कुछ रिश्तेदार जो हैं, जो बहन भाई हैं या अपने माँ बाप हैं, उनसे आपने एक डिस्टेंस रखना है या उनसे मिलना नहीं, या उनमें से जो उन्हें नापसंद है उनके साथ आपने मेल मुलाकात नहीं रखनी। तो इस तरह से माँ बाप जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं अपनी औलाद के सामने अपने बहन भाई, अपने ही बहन भाइयों से मिलने के लिए। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐसे ही बच्चे जो हैं वो जब खुद बड़े हो जाते हैं, खुद मुख्तार हो जाते हैं, खुद उनकी शादियां हो जाती हैं, अपने घर बसा लेती हैं, तो वो खुद फिर माँ बाप को छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं और इस तरह से वो बच्चे भी उनके अपने नहीं रहते और जिन बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप अपने बहन भाइयों से तर्क ताल्लुक़ कर लेते हैं वो भी उनसे छूट जाती हैं और आखिर में वो तन्हा रह जाते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी बीवियों को या अपने बच्चों को इस कदर अपने ऊपर हावी ना करें कि वो आपके लिए ये तजवीज़ करे कि आपने अपने ही बहन भाइयों में किसके साथ मिलना है और किसके साथ नहीं मिलना, किसके साथ ताल्लुक़ रखना है, किसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना। क्योंकि ये रिश्ते आपके बच्चों के लिए एक दूसरा दर्जा रखते हैं। उनके लिए पहला दर्जा तो जो होता है आपकी औलाद के लिए, वो उनके अपने माँ बाप और उनके अपने बहन भाई होते हैं। लेकिन आपके लिए पहला दर्जा जो रखता है, जो रिश्ता रखता है, वो आपके माँ बाप और आपके बहन भाई होते हैं। और उसके बाद जब आप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, आपकी शादियाँ हो जाती हैं, तो आपके बीवी और बच्चे जो हैं वो दूसरे दर्जे के रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि पहले दर्जे के रिश्तेदार वही होते हैं जिनके साथ आपका पहले नंबर पर ताल्लुक़ होता है। लिहाजा
جب آپ کے وہ قریبی رشتے جن کو آپ بیوی کہتے ہیں یا جن کو آپ بچے کہتے ہیں، اولاد کہتے ہیں، اگر وہ آپ کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں کسی بھی وجہ سے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے میل ملاقات نہ رکھیں، تو یہ ان کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس چیز پہ ان کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ آپ پہ اس چیز کی پابندی لگائیں اور آپ ساری زندگی اپنوں سے ملنے کے لیے ترستے رہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک لمبی داستان ہوتا ہے، اس کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہوتا بلکہ بہت پہلے سے ہوتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے ایک دفعہ ایک لیکچر میں کہا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوتے ہو، کس ماں باپ سے پیدا ہوتے ہو، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون کون سی روحوں کو میں نے ایک گھر میں بھیجنا ہے بہن بھائیوں کی شکلوں میں، اور کون سا باپ اور کون سی ماں اس کے لیے چننی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ ایک گھر میں پیدا ہوتے ہو، ایک ماں کی کوکھ سے، ایک باپ کے نطفے سے، تو آپ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ صرف اس زمین کا، اس دنیا کا نہیں ہوتا بلکہ اس سے بہت پہلے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسیجن کہ کون سی روحوں کو سلیکٹ کرنا ہے ایک ماں باپ کی اولاد بنانے کے لیے، اور اس کے بعد مادر جو شکم ہے اس میں وہ بہن بھائی جو ہیں ایک ہی مادر شکم میں وہ اپنا ایک پورا وقت گزار کر اس دنیا میں آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چھوٹے سے ایک ساتھ میں بڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی عادتیں بھی ملتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شکلیں بھی ملتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بہت سے محبتیں اور پیار جو ہے وہ بچپن سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ کسی بہن بھائی کو اگر کوئی دوسرا کوئی کچھ کہہ دے تو آپ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہو، اس قدر آپ کی محبت ہوتی ہے ان رشتوں سے، کیونکہ یہ آپ کی امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے، بالکل پہلی فیملی جو کہ آپ دیکھتے ہو۔ تو یہ محبتیں پوری داستان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہو، جوان ہوتے ہو، آپ کے ساتھ سارے بہن بھائیوں کے مختلف جو عادات اور اطوار اور تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ بچپن میں کھیلتے کودتے بھی ہو، آپ لڑتے جھگڑتے بھی ہو، ناراض بھی ہو جاتے ہو، اور پھر آپ اسی طرح محبت کرتے ہو، پھر اسی طرح راضی ہو جاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی خاصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبتیں ڈال دی ہوتی ہیں بہن بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایک نئے رشتے میں بنتے ہو شادی کے بعد، اور پھر آپ کی نئی نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے، آپ کی اولاد جب ہوتی ہے، تو وہ اولاد اگر کسی وجہ سے آپ پر پابندیاں عائد کرتی ہے اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بنانے میں جن کے ساتھ آپ کے رشتے جو ہیں بالکل ایک بڑی داستان کی طرح ہیں، تو یہ بہت ہی معیوب بات ہے اور بہت افسوس کن بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس کن بات یہ ہے کہ آپ ان کی بات مان لیتے ہو اور ان کی محبت کی خاطر آپ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہو اور ان سے تعلق ختم کر لیتے ہو۔ تو اس چیز سے کبھی بھی نہ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا اور نہ ہی کبھی اس چیز سے آپ کا رب راضی ہوتا ہے اس بات سے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ قرآن پاک میں اولاد کو مال کو بھی، لیکن میں اس وقت کیونکہ اولاد کی بات کر رہی ہوں تو اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا ہے۔ فتنے کا کیا مطلب ہے؟ آزمائش، یعنی یہ اولاد ایک ماں باپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ اولاد کی محبت میں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر جائیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی سنگین ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہو۔ کیونکہ جب کسی کی محبت بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جاتی ہے تو وہ محبت جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہماری محبتیں کسی بھی چیز، کسی بھی رشتے کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نیچے ہی ہونی چاہیے۔ کیونکہ جس چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نیچے کر کے کسی انسان کی محبت کو اوپر کریں گے تو یقیناً وہ پھر اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی گناہ کی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی زندگی میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اولاد کو آپ جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے آپ کے لیے، آپ اس آزمائش پہ پورا اتریں، آپ ان کے حقوق پورے کریں، ہر طرح سے ان کی خوشی کا خیال رکھیں، لیکن ان کی خوشی کی خاطر آپ ایسے لوگوں سے تعلق ختم نہ کریں جو آپ کے بہت اپنے ہوتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے یا جو آپ کی اولاد ہوتی ہے وہ افسانے ہوتے ہیں، افسانے کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہو، لیکن آپ کے ماں باپ کی جو آپ کے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی زندگی ایک بہت بڑی داستان ہوتی ہے جو کہ شکم مادر سے شروع ہوتی ہے اور تا دم آخر وہ جاری رہتی ہے۔
آپ کے بڑے ہونے کے بعد بھی آپ میچور ہو جاتے ہو، پھر بھی آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اب ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر آپ راضی ہو جاتے ہو بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں ہوتے ہیں. لیکن اولاد کی خاطر اپنے بہن بھائیوں سے کھچاؤ مت کیجیے، ان سے تعلق مت توڑیے. میں اس سلسلے میں سورہ تغابن جو قرآن پاک کی 28ویں سورہ ہے، 28ویں پارے کی سورہ ہے، اس کا حوالہ دینا چاہتی ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور مومنوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو تمہاری کچھ بیویاں اور بچے ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی ان سے محتاط رہو. اب یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یہ سلسلے میں کہ جب بہت سے مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو کچھ خاندان ایسے تھے جن میں ان مردوں کو ان کی بیویوں اور بچوں نے مجبور کیا کہ ہم ہجرت نہیں کریں گے، اور ان کی محبت میں انہوں نے ہجرت کرنے سے انکار کر دیا. تو اس چیز کے بارے میں یہ آیت اتری کہ وہ تمہارے دشمن، کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں، یعنی ایسے دشمن جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے روگردانی کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور آپ ان کی محبت میں کر لیتے ہو. لہٰذا ایسے اولاد کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ سے دشمنی کرے، یا ایسی بیویوں کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ سے دشمنی کرے، اور آپ سے اپنے ایسے عزیز رشتوں کو چھڑوا دیں جو کہ آپ کے ساتھ یا آپ کی زندگی میں داستان کی سی حیثیت رکھتے ہیں. اس چیز کا خیال رکھیے گا. امید ہے میری اس بات پہ ضرور غور کریں گے. اپنی زندگی میں اپنے تمام رشتوں کو نبھائیں، سب کے ساتھ مل کر چلیں، اور کسی اپنے کی خاطر کسی دوسرے اپنے کو بالکل بھی نہ چھوڑیں. مجھے امید ہے میری اس بات پہ ضرور غور کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اگر اس خدا نخواستہ اس طرح کے کسی گناہ کے مرتکب ہیں تو یقیناً آپ آج ہی اپنی ان تعلقات کو استوار کیجئے، اور اپنی اولاد کو اپنی اعتماد میں لیجئے، اور ان کو بتائیے کہ آپ کو ہم ہر چیز دیں گے، ہر اللہ کی نعمت آپ کی طرف آئے گی، لیکن آپ کی خاطر ہم کسی بھی رشتے کو، اپنے رشتے سے کوئی تعلق ختم نہیں کر سکتے. امید ہے میری اس بات پہ آپ ضرور غور کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.